اس بار کے زیر اہتمام میریٹ ہوٹل میں بچوں کے حقوق اور میڈیا کے کردار پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں معروف سیاسی، سماجی اور سرکاری رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر اس بار کے کمیونیکیشن مینیجر کاشف مرزا نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ بچے سڑکوں پر کام کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر روز 8 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ 21% لڑکیوں کی شادی 18 سال اور 3% لڑکیوں کی شادی 15 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے۔ بچوں کے حقوق پر اظہار خیال کرتے ہوئے اجلاس میں شریک سیاسی، سماجی اور سرکاری رہنماؤں نے وائس آف کراچی نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا: السلام علیکم سر۔ السلام سر، چائلڈ رائٹس کے اوپر آج کا اجلاس ہے، تو سندھ حکومت کا کتنا عمل دخل ہے بچوں کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ سیکریٹری ہیں ہیومن رائٹس سندھ کے، تو بتائیے گا۔ دیکھیں، ہم نے بڑا کام کیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے چائلڈ رائٹس کے حوالے سے۔ بچوں کو جو ہے ایک تو فری ایجوکیشن کر دی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ انٹر تک جو ہے بالکل کتابیں وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور بچوں کی جو ہے فری ٹریٹمنٹ کر دی ہے ہاسپٹلس میں۔ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں پہ جو بچے ہیں وہ فری اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے رائٹس کے لیے ہم نے چائلڈ میرج رجسٹریشن ایکٹ پاس کیا ہے، 2014 سے کام کر رہے ہیں وہ۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی بچی جو ہے جس کی 18 سال سے کم عمر ہوگی اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نے 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی کروائی تو جرم تصور ہوگا، اس کی سزا ہے 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے اور 1 سال سزا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں عمل درآمد کرنے کے لیے۔ اور جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کے لیے بھی قانون پاس ہو گیا ہے، تو ان کو جو ہے الگ سے ہم لوگ ایک ہاسٹل ٹائپ ایک ادارہ بنا رہے ہیں، اس میں ان کو رکھیں گے، ان کی تعلیم وغیرہ کا مطلب خیال رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو بچے جو جن کے ساتھ مطلب معاشرے میں جیسے ریپ وغیرہ ہوتا ہے یا مولسٹیشن ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں اور سخت سے سخت قوانین جو ہے پاس کروا رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بچوں کا بڑا اچھا فیوچر ہے پاکستان میں، اور ان کی رائٹس کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم چائلڈ لیبر کے لیے بڑی کوشش کریں کہ چائلڈ لیبر کو ڈسکنٹینیو کیا جائے، اس میں ہم نے قانون پاس کروا دیا اسمبلی سے۔ اور اب یہ ہے کہ جو بھی جیسے بچے کہیں بھی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہوئے پائے گئے تو ان پہ بھاری جرمانے اور اگر کوئی بچہ فائنینشلی ٹینشن میں ہے اپنے گھر کی طرف سے، وہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اپنی جاب کر کے، وہ چھوٹا ہے تو وہ لیبر پہ آتا ہے، وہ پھر مزدوری کرتا ہے، کیونکہ ایجوکیشن تو ہے نہیں اس کے پاس، تو وہ بڑی اچھی جاب تو کر نہیں سکتا، تو پھر وہ لیبر کی جاب کرتا ہے، وہ اپنی ایجوکیشن چھوڑتا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ اس پہ میں اتنا ہی کہوں گی کہ تمام جو این جی اوز مختلف کام کر رہی ہیں، تو اگر اس طرح کے بچوں کو اڈاپٹ کریں، اور این جی اوز جو ہے نا ان کا کانٹیکٹ سبھی صحیح ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کے جب وہ اڈاپٹ کریں گے تو کانٹیکٹ کریں گے تو میرے خیال سے سب ہیلپ کریں گے، اور یہ بچوں کے لیے ایجوکیشن جو ہے اس طرح کے بچے ایجوکیشن حاصل بھی کر سکتے ہیں اور جاب بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی اس پروگرام کے اندر بتایا تھا کہ پی ڈبلیو ڈی کے حوالے سے جو معذور افراد کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، اس کے اندر وہ بچے جو ایجوکیٹڈ ہیں ان کو جاب بھی دی گئی ہے، ان جو ان ایجوکیٹ ہیں مطلب کم پڑھے لکھے ہیں ان کو اس کے لیے حیثیت دی گئی ہے۔ تو ایسے ہمارے ماحول ہے کہ ایسے لوگ بھی، ہمدرد لوگ بھی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، تو بس کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ میم، آپ کا وقت۔ تو آپ کی نظر میں بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ بچوں کے حقوق اگر آپ پورا چارٹر پڑھیں گے تو آپ کو وہ تفصیل سے ملتے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں سارے سب آرٹیکلز آپ کو اس کے ملتے ہیں، اور جس میں بچوں کے جو رائٹس، چاہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف لائف ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، بہت پوری ایک آپ کو لمبی آپ کو فہرست ملے گی جس میں آپ کے بچوں کو رائٹس بچوں کے رائٹس جو بیان کیے گئے ہیں وہ اس میں ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آج کا ہمارا پروگرام تھا، یہ ایک بڑی خوبصورت کوشش ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ چائلڈ رائٹس کیا ہیں، اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، اگر بچے کو کسی بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے یہ حقوق ہیں اور وہ اس کو پانے کے لیے کس طرح کا اقدام کرے کہ مجھے وہ حقوق اپنے ملیں؟ دیکھیے، بات سنیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ رول آف پیرنٹس، رول آف پیپل اراؤنڈ، رول آف سوسائٹی آتا ہے۔ بچہ جو ایک چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 18 سال سے کم عمر کو ہم چائلڈ ملیں گے۔ اب وہ ایک بچہ آلریڈی ایسا ہے جو اپنا رائٹ مانگ رہا ہے، اس بچے کو پہلی بات تو یہ کہ اپنے رائٹس کے بارے میں کتنا ایجوکیشن ہے، اویئرنیس ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ وہ بچے نے اپنے رائٹس کے لیے کہاں سے کس طرح سے فائٹ کرنی ہے، دیٹس اے کویسچن مارک وچ از ناٹ ویری ایزی۔
تو جو ہے معاشرے میں جو ہے چائلڈ رائٹس کا جو ہے کیا رجحان دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں چائلڈ رائٹس کے لیے ہم لاء پہ بات کر رہے تھے, ہم لوگ چائلڈ رائٹس کے لیے حکومت کی جو بھی کوششیں اس پہ بات کر رہے تھے, سوشل آرگنائزیشنز کی بات کر رہے تھے. لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ چائلڈ رائٹس میں چھوڑ دیں ان بچوں کو جو اسٹریٹ پہ ہیں, چھوڑ دیں ان بچوں کو جو جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم ان بچوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس پراپر گھر بھی ہے اور پھر بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو برائی ہے وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے. ہم ویمن امپاورمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, ادھر ہماری بات ہوئی ہے, ویمن آرگنائزیشنز کی بھی بات ہوئی ہے, یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جی مردوں کو سیکھنا چاہیے, سوسائٹی میں مرد زیادہ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں یہ سب چینج آتا ہے آپ کے گھر کے اندر سے. ہمارے یہاں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بڑا ہوتا ہے, سب سے پہلی ڈسکرمنیشن کہاں آتی ہے, ہمیں بیٹا چاہیے. یہ پہلی ڈسکرمنیشن ہے جو ہم لوگ خود کرتے ہیں اور جس میں عورتیں ہی شامل ہیں. دوسری ڈسکرمنیشن یہ ہے گھروں میں جب بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو بیٹے کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے بنسبت بیٹی کی. سپوزنگ میں میڈیا کر گھر کی بات کروں, بیٹے کو 2 بوٹی دی تو بیٹی کو 1 بوٹی دی. ٹھیک ہے, یہ بھی گھر سے شروع ہوا. پھر آتی ہے کہ جب ہم کریئر کی بات کرتے ہیں, اچھا یہ میں ایوریج بات کر رہی ہوں, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہر گھر کا بات نہیں کر, تو ہم کہتے ہیں بیٹا جی کریئر کیا لے گا, اس میں ہم زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں بنسبت بیٹی کے. پھر آتا ہے ہمیں بیٹے کے لیے لڑکی چاہیے ہوتی ہے, پھر ہم ڈسکرمنیشن کرتے ہیں ایسی ہو, خوبصورت ہو. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہیں سے ہماری جو ہے چائلڈ سے ہی ہماری ڈسکرمنیشن بھی شروع ہو گئی اور رائٹس ابیوز ہونے بھی شروع ہو گئے, کیونکہ ہم دونوں کو پراپر چیز نہیں دے رہے. اب یہی چیز لے کے جب ہم بڑے ہو کے معاشرے میں نکلتے ہیں تو یہی ڈسکرمنیشنز اور یہی اتھارٹیز ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں. میم چائلڈ جو لیبر ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. 2 طرح کی لیبر ہوتی ہے, ایک بچہ خود شوق سے کام کر رہا ہوتا ہے, ایک بچہ مجبوری میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو ان دونوں کو کس طرح آپ جو ہے ان کے حقوق دلا کر ان کو ایجوکیشن کی طرف راغب کریں گے؟ UNCRC کا جو آرٹیکل 25 سے ہے اس کے مطابق بچوں کو 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کی کمپلسری ہے تعلیم, فری اور کمپلسری ہے. یعنی اب حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فری تعلیم دے. اب جو آپ بات کریں کہ جو بچے چائلڈ لیبر کرتے ہیں, میں نے اپنے اس میں بھی بتایا تھا کہ جب وہ 10 تک میٹرک تک تعلیم حاصل کریں گے فری, تو کم از کم وہ سرٹیفکیشن ان کے پاس ہو جائے گی, اور اس کے بعد وہ 18 سال کو کراس کر لیں گے, اس کے بعد وہ بے شک اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے چائلڈ لیبر کا بھی خاتمہ ہوگا. اور جو بچے شوق میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اویئرنیس دلایا جائے کہ آپ کی تعلیم آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے. آپ کی امپورٹنس آف تعلیم ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ ایجوکیشن آپ کے لیے کتنی ضروری ہے اس معاشرے میں جینے کے لیے, کیونکہ پاکستان کی معیشت کا آپ کو پتہ ہے کس قدر بحران چل رہا ہے. اس کے اندر ضروری ہے کہ خواتین, بچیاں اور بچے مل کر ہم اس پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ ٹریننگز لیں, کچھ ہنر لیں, تعلیم حاصل کریں. تو اس اویئرنیس کے ذریعے ہم ان کے اندر کا یہ شوق ختم کر سکتے ہیں کہ وہ شوقیہ کام کریں. اس بار کی پروجیکٹ مینیجر شمائلہ مزمل نے اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ یوں بتایا. دیکھیے, ایک تو یہ کہ میڈیا پہ تنقید نہیں کی گئی, نہ کرٹیسائز کیا گیا ہے. بس یعنی یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑی سی انہیں ڈائریکشن چینج کر لینی چاہیے. جیسے میں نے کہا نا کہ فیشن ڈیزائنر ایسے فیشن بناتا ہے کہ وہ مقبول ہوں, کہ تھوڑی سی لائن. میں خود بھی جانتی ہوں, دیکھیے کہ جو میڈیا کے امپلائرز ہیں وہ پریشان ہیں, میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ پریشان ہیں, کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کہ جتنے اسٹاف کو لے کے چل رہے ہیں ان کا کمرشل, تو میں عوام کی بات کر رہی ہوں کہ میڈیا وہ دکھا رہا ہے جو عوام چاہ رہے ہیں. تو عوام چاہیں نا اچھی چیزیں دیکھنا تو میڈیا دکھانا. میڈیا کو تو ریٹنگ کرنی ہوتی ہے جو اس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ڈراموں کی اور اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں ان کی فلاحی سروسز کی بات کر رہے ہیں, جس سے کہ ان چیزوں سے نپٹا جا سکے. تو اس طرف میں نے ذکر کیا تھا کہ اس طرف ڈائریکشن اب میڈیا کو اپنی لے جانی چاہیے. لیکن اس کے موور کون ہے؟ وہ عوام ہیں. عوام جس چیز میں دلچسپی لیں گے اس کو میڈیا وہ کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حالات کو جو واقعات ہو رہے ہیں میڈیا نے ہائی لائٹ کیا, اس کی وجہ سے نالج میں آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ واقعی میں پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے, اب بڑھ گئے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان نے اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عمل نہیں کیا. پالیسی سازوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے پاکستانی بچے آج اپنے حقوق سے محروم ہیں. کیمرہ مین فیض عباس کے ساتھ حماد یوسف, VOK نیوز, کراچی.